اور حضور کے وصال کے بعد یوں سمجھیں کہ پوری کائنات میں ایسے جیسے غم کا اندھیرا چھا گیا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضور کے وصال کی خبر پہنچی اور صحابہ کرام پر اس قدر غم اور اس قدر پریشانی کا عالم تھا، حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا مسجد نبوی شریف کی طرف، تو راستے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں راستے میں بیٹھا ہوا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس سے گزرے، انہوں نے مجھے سلام کیا تو مجھے جواب دینے کی بھی ہوش نہیں تھی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ میں نے حضرت عثمان غنی سے سلام لیا ہے، انہوں نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ تو آپ نے جا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کیا دوست سلام کا جواب کیوں نہیں؟ فرمایا کہ حضور کے وصال کے غم میں میں اتنا جو ہے وہ محو تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے پاس سے کون گزر رہا ہے، مجھے سلام کون کر رہا ہے۔ یہ حالات تھے، یہ واقعات تھے۔ اور اس وقت کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار ننگی کر کے اب گلی محلے میں جاتے اور کہتے اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے ہیں تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا، یعنی یہ ظاہر ہے کہ آپ جانے کائنات بلکہ جہانے کائنات، تو جب آپ کی روح اس ظاہری حیات سے جو ہے وہ اس عالم بالا کی طرف اللہم بالرفیق الاعلیٰ کی طرف روانہ ہوئی تو کیا عالم ہوگا۔ اور حضور کی اہل بیت اطہار، حضور کے صحابہ کرام، ہر کوئی کہ اب کوئی جو ہے وہ اب کیا ہوگا، کیسے معاملات آگے چلیں گے۔ وحی کا سلسلہ بھی بند ہو گیا، نبوت کا سلسلہ بھی بند ہو گیا، رسالت کا سلسلہ بھی بند ہو گیا، اب آگے کیا کرنا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس جان نثار صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالات و واقعات دیکھیے کہ یہ معاملات چل رہے ہیں اور اس قدر پریشانی ہے۔ کوئی صحابی کہتا ہے کہ نبی کو موت نہیں آ سکتی، کوئی کہہ رہا ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ آپ چلے گئے میں سر تن سے جدا کر دوں گا، کوئی کہہ رہا ہے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یا رب العالمین میری آنکھیں تو میرے رسول کے لیے بنی تھیں اور اب اللہ کے رسول نہیں رہے تو مجھے آنکھوں کی ضرورت نہیں۔ اب یہ حالات ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ کچھ ایسے بندے چن لیتے ہیں جو امت کی دھاڑس بناتے ہیں، اور وہ عالم تو بڑا ہی نازک، وہ زمانہ وہ وقت بڑا ہی نازک، کیا فیصلہ ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور کی چارپائی مبارک جب لائی گئی، صحابہ کرام غم میں ڈال ہیں، تو آپ نے ایک مضبوط جملہ ارشاد فرمایا جو صدیق اکبر کا ہی کام ہے۔ دیکھیں غم میں کوئی چارپائی پکڑ لیتا ہے، غم میں کوئی پانی لا دیتا ہے، کوئی کھانا لے آتا ہے، سارے ٹھیک ہیں، لیکن اصل شیر وہ ہوتا ہے جو اس خاندان کی دھاڑس بندھاتا ہے، جو اس معاملات کو کور کرتا ہے، صبر کی تلقین کرتا ہے، حوصلہ دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ بعض لوگ جو ہیں حوصلہ دینے والے کو یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں سے غم نہیں، حالانکہ جو حوصلہ دیتا ہے اس وقت صبر کی تلقین کرتا ہے، سب سے زیادہ غم میں وہی شریک ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اے صحابہ کرام، اے اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول کے ماننے والوں، یاد رکھو کل نفس ذائقۃ الموت۔ سب سے پہلا کام سیدنا صدیق اکبر نے پتہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چہرہ انور سے چادر مبارک ہٹائی اور پیشانی کو بوسہ دیا۔ بوسہ دینے کے بعد آپ نے فرمایا اس وقت جب سب کی زبانیں چپ تھیں، آپ نے فرمایا کہ اے صحابہ کرام یاد رکھو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے، ہر نبی رسول نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یاد رکھو ہمارے نبی نے موت کا ذائقہ چکھا ہے، ایک دفعہ موت آئی ہے، اس کے بعد کبھی آپ پر موت نہیں آئے گی۔ یہ ایک اللہ کا امر آپ پر پورا ہوا ہے، اللہ کا حکم آپ پر پورا ہوا ہے، اور یہ ہے کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے۔ فرمایا اب کرنا وہی ہے جو اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے، اسی قانون کو، اسی معاملات کو، انہی چیزوں کو آگے تک پہنچانا ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں کہہ دیا ہے، جو فرما دیا ہے۔ قرآن بھی آگے تک پہنچانا ہے، حدیث بھی آگے تک پہنچانی ہے۔ جب حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے یہ گفتگو فرمائی نا تو صحابہ کے حوصلے بندھ گئے۔ آپ نے فرمایا اب بات یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے وہ ہم نے اس کو آگے لے کر چلنا ہے، اس کی تبلیغ آگے چلنی ہے، جو دشمن ہے ان سے مقابلہ کرنا ہے۔
اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھاڑس بند گئی آپ کی. ظاہر ہے ایک غلام تھے اور آقا ظاہری طور پر اس جہان فانی سے جا رہے تھے، تو یہ پہلا واز تھا.